کہ اگر اللہ تعالیٰ پتھر میں بند کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے تو ہم پھر محنت کیوں کریں؟ ہم تو سطح زمین پر ہیں، تو ہم کو تو رزق من جانب اللہ آتا رہے گا، پھر محنت کاہے کی؟ ایک اور اسی طرح کا سوال مجھے یاد ہے، وہ کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا، تو وہ پوچھنے لگیں کہ یہ بتائیے کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا اور میری تقدیر معین ہے، لکھی ہے، تو اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف رکھے ان الفاظ کے لیے، لیکن یہ میں اسی لڑکی کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ میں نے تو اگر قتل کیا تو پھر اللہ کے حکم کے تحت کیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور دوسرا میری تقدیر میں اللہ نے جب لکھ دیا تھا کہ میں اس شخص کو قتل کروں گی اور میں تو مجبور محض ہوں، تو مجھے سزا کاہے گی؟ ایک اور صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ 12 ربیع الاول کو ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں جو مختلف کوارٹرز سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور وہ جو ڈالتے ہیں اتنے خوبصورت انداز میں ڈالتے ہیں، جیسے یہ جو آخری سوال تھا جشن ولادت کا، بعد میں ایک چیز، کیونکہ وہ صاحب پھر ریگولر آنے لگ گئے تھے، تو انکشاف یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے لندن کے ایک حصے میں، وہ اس کے امام تھے، اور وہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اب اہل حدیث کی ایک مسجد کے امام اگر وہ یہ سوال کر رہے ہیں، تو اب اس سوال پر شک کون کرے گا؟ کیونکہ میرے نزدیک تو اہل حدیث بھی بے پناہ قابل عزت ہیں، اور پھر اگر ان کی کسی مسجد کے امام ہیں تو اور بھی زیادہ قابل احترام۔ لیکن قصور ہمارا نہیں ہے، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے خوبصورت انداز میں یہ سوال ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں کبھی شبہ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے درمیان یہ اختلافات کے بیچ ہو رہے ہیں۔ اور پرابلم ایک آتی ہے، اس کا ایک واقعہ میں عرض کروں کہ میں ایک دن ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھوڑی، تو کافی پرانی بات ہے، میرے 1990 یا 89 کی بات ہوگی۔ تو میں جس لاؤنج میں بیٹھا تھا اپنے، اس لاؤنج سے نکل کے تو عام لاؤنج جو تھا باہر، اس میں آیا سر یہ کہ میں اکیلے کمرے میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کروں گا، ڈیوٹی فری شاپ ہی کے چکر لگا کے آتا ہوں۔ تو ایک صاحب مجھے ملے، سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کا نام یہ ہے؟ جی ہاں، کہ آپ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، لیکن یہ وعدہ کیجیے اب ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے صاحب آپ کوئی سا بھی سوال پوچھ لیجیے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، میں جواب دے سکا تو ضرور دے دوں گا، اور اگر نہیں جواب آتا ہوگا تو میں آپ سے نہایت صاحب وہی سے عرض کر دوں گا کہ صاحب اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے لٹرلی جوتا اتار لیا تھا مارنے کے لیے۔
چلیے پوچھ لیجیے آپ سوال. وہ سوال انہوں نے جو پوچھا وہ وہاں نیدرلینڈ کے لوگوں سے متعلق تھا. تو یہ بات تو ایک علیحدہ ایشو ہے، سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا دیا. لیکن کچھ ہمارے یہاں سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے سوال پوچھ لے تو ہم اس میں ذرا سویئر ریئیکشن شو کر دیتے ہیں. ہمارا رد عمل بعض کا شدید ہو جاتا ہے. حالانکہ سوال پوچھنے والے کے ساتھ شدید رد عمل اگر ہم نہ رکھیں اور اسے بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ اس کو جواب دے دیں، اسے مطمئن کر دیں، ہو سکتا ہے وہ بھٹکنے سے، بہکنے سے محفوظ رہ جائے. تو بعض کا خود ہم بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایسا سوال جب کوئی نوجوان پوچھتا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں. بھڑکنے کی بات ہی نہیں ہے. جب میرا ایک ایمان ہے کہ اسلام ایک آفاقی حقیقت ہے، it's a divine truth, it's a universal truth، تو پھر میرا خیال ہے کہ اسلام اتنا نازک نہیں کہ کسی کے ایسے سوال پوچھنے سے اسلام پر کوئی حرف آ جائے. یہ تو ہے ایک لاجیکل پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جب رب نے خود وعدہ کیا ہے اس دین کے پھیلانے کا، تو ہم خوفزدہ کیوں ہوں کسی کے ایسے سوالوں سے؟ ہم کیوں نہ بڑے حوصلے سے اسی خوش مزاجی کے ساتھ جواب دیں جس خوش مزاجی کے ساتھ سوال کیا گیا ہے. اور جیسے خوبصورت الفاظ گھڑے گئے ہیں اس سوال کے لیے، ہم ویسے ہی خوبصورت الفاظ میں جواب کیوں نہ دے دیں تاکہ دوسرا شخص مطمئن ہو سکتا ہے وہ کنونس ہو جائے. تو یہ سوالات اس طرح پھیلائے جا رہے ہیں. اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نمازوں کی تعداد کے سلسلے میں، کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر چیز یہ ہے کہ قرآن پاک نے کیا حکم دیا، اور جہاں قرآن پاک خاموش ہے یا اس نے سمبولک زبان میں احکامات دیے ہیں، تو وہاں اس کی ایکسپلینیشن سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی عملی زندگی ہے. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے رہے ہیں، ہمیں نہایت خاموشی سے اور خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی کوئی لفظ ادا نہیں ہوا جو من جانب اللہ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیا جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. تو جہاں یہ عالم ہو کہ الفاظ بھی اللہ کے حکم کے تابع اور فعل بھی حکم کے اللہ کے حکم کے تابع، وہاں اس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی خوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تعویلات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک رکعت ہے یا 4 ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، کیونکہ پیغام ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی ہے ڈائریکٹلی فرام اللہ، تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ یہ اسلام ہم تک آیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا اسلام کو. اور سوال یہ ہے کہ نظر لگ جانے کی حقیقت کیا ہے؟ بچوں میں یہ عمل دیکھنے میں زیادہ کیوں آتا ہے؟
جہاں تک تو اس کے علمی جواب کی بات ہے تو نظر کا لگنا حقیقت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جس رفتار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، یہ نظر اسی کثرت سے لگتی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو اگر میری بے تدبیری سے چلتے ہوئے میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ گئے یا بیٹ وائر کے ساتھ الجھ گئے اور پھٹ گئے، تو میرا پہلا ریئیکشن یہ ہوگا، بجائے یہ کہنے کے کہ میں لاپرواہی سے چل رہا تھا، مجھے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، پہلا ریئیکشن یہ ہوگا کہ صاحب میرے کپڑوں پر نظر لگ گئی۔ اپنا تمام الزام ہم نظر کو دیتی، اور یہی رویہ ہمارا عملی زندگی میں اور چیزوں پر بھی ہے کہ تدبیر میں خود نہیں صحیح کر پا رہا، علم میرے پاس پورا نہیں ہے، میں ادھورے علم پر رلا کر کے فیصلے کر رہا ہوں، اور وہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں ان سے، جس سے ناکامی ہو رہی ہے۔ تو الزام میں فوراً یہ دے دوں گا کہ صاحب کسی صاحب نے مجھ پہ جادو کر دیا، تعویذ کر دیے، اور ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، کہ صاحب میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اس شرک سے۔ رازق رب ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت